السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مختصر القدوری کے اندر کتاب النکاح میں ہمارا جو پہلا مسئلہ ہے آج تزویج الامۃ، یعنی باندی سے شادی کرنے کے متعلق۔ یہ باندی کے مسئلے بار بار آ جاتے ہیں۔ باندی کا آج کے دور میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال قدوری شریف قدیم کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، تو چلیے برکت کے طور پر پڑھ ہی لیتے ہیں۔ تزویج الامۃ یعنی باندی سے شادی کرنے کے متعلق یہاں پر یہ مسئلہ منقول ہے۔ فرماتے امام قدوری ویجوز تزویج الامۃ، باندی سے شادی کرنا یعنی کسی شخص نے کسی لڑکی کو خرید رکھا ہے اور وہ اس کی خدمت کرتی ہے، تو اس آقا کا اس خریدی ہوئی لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے، یعنی باندی سے۔ مسلمتن کانت او کتابیتن ولا یجوز ان یتزوج امتن علی حرۃ ویجوز تزویج الحرۃ علیہا۔ ہاں یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا، چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ وللحر ان یتزوج اربعا من الحرائر والاماء، بتا رہے ہیں امام قدوری نصاب الحری والعبد فی الزواج، یعنی آزاد والعبدی اور غلام کا نصاب مطلب ان کی تعداد کہ وہ کہاں تک نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کی تعداد، فی الزواج شادی میں یعنی نکاح میں، ٹھیک ہے۔ آزاد اور غلام کے لیے نکاح کی حد کتنی ہے؟ وللحر، تو آزاد کے لیے ہے حد ان یتزوج اربعا من الحرائر والاماء، کہ وہ باندیوں میں سے اور آزاد میں سے ملا کر ٹوٹل 4 شادی کر سکتا ہے آزاد شخص۔ ولیس لہ ان یتزوج اکثر من ذلک، اور آزاد کے لیے ان 4 سے زیادہ شادی کرنا جائز نہیں۔ ولا یتزوج العبد اکثر من اثنتین، اور غلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 2 سے زیادہ شادی کرے۔ فإن طلق الحر احدى الاربع طلاقا بائنا لم يجوز له ان يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها، اگر ایک آزاد شخص نے 4 میں سے کسی ایک عورت کو طلاق دی، کسی اپنی ایک بیوی کو طلاق دی، طلاق بائن، تو اس کے لیے جائز نہ ہوگا کہ وہ چوتھی عورت سے شادی کر لے۔ لم يجوز له ان يتزوج رابعة، اس کے لیے اور چوتھی عورت سے شادی کرنا جائز، یعنی 4 عورتیں پہلے سے ہیں، بیویاں پہلے سے ہیں، اس نے ایک کو طلاق دی تو 3 بچی، تو اب چوتھی سے نکاح کرنا کسی اور سے جو چوتھی ہوگی، ایک تو اس کے نکاح سے نکل گئی، تو اس کے لیے چوتھی سے نکاح کرنا تب تک صحیح نہ ہوگا جب تک کہ وہ طلاق یافتہ عورت اپنی عدت کو پوری نہ کر لے، حتی تنقضی عدتها، جب تک کہ وہ اپنی عدت کو پوری نہ کر لے، جب تک اس کے لیے اور چوتھی شادی کرنا جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ بِهَا فَلَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ، اگر زوج الامۃ، اگر ایک آدمی نے باندی سے شادی کی، اذا زوج الامۃ مولاها، ایک شخص نے یعنی کہ مولا نے، آقا نے اپنی باندی سے شادی کی، ثم اعتقت، مولا نے باندی سے شادی کی پھر اس کو آزاد کر دیا، پھر وہ آزاد کر دی گئی، فلح الخیار، تو اس باندی کے لیے اختیار ہوگا، حرًا کانا زوجها او عبدا، چاہے اس کا شوہر کانا زوجها، حرًا کانا زوجها او عبدا، اس کا شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، وکذالک المکاتبۃ، اور یہی حال اس باندی کا ہے جو لکھت پڑھت کے اعتبار سے باندی ہو گئی ہو۔ مکاتبہ اسے کہتے ہیں کہ جو وقت مقررہ تک اگر اتنے پیسے جمع کر دے تو آزاد ہے، ایسی کچھ سمجھوتا اگر ہو گیا ہو خادمہ لڑکی اور اس کے آقا کے درمیان کہ میں نے تمہیں اتنے میں خریدا ہے، کہ تم 1.5 لاکھ اشرفیوں میں خریدی گئی ہو یا ہزاروں اشرفیوں میں خریدی گئی ہو، تو اگر تم تب تک اتنے پیسے اگر جمع کر کے مجھے لا دو، تاریخ اتنی دی جاتی ہے، یا زندگی بھر کبھی بھی اگر اتنے پیسے لا دو تو تم آزاد، تو ایسی آزاد یافتہ باندی کو مکاتبۃ کہا جاتا ہے، اور ایسے آزاد یافتہ غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وکذالک مکاتبۃ، وکذالک المکاتبۃ، اور یہی حکم مکاتب کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فلح الخیار، تو اس کے لیے اختیار ہوگا اپنے مہر کے مطابق۔ وَإِن تزوجت امۃ بغیر اذن مولاها، اور اگر باندی نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کی، ثم اعتقت، پھر اس کو آزاد کر دیا گیا، صح النکاح، تو نکاح صحیح ہوگا،
ولا خیار لہا، اور اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو آج کے لیے مسئلہ اتنا ہی کافی ہے۔ آج جو ہم نے مسئلے پڑھے ہیں وہ آزاد اور غلام کی شادی کی تعداد کے متعلق۔ آزاد شخص 4 شادیاں کر سکتا ہے اور غلام 2۔ آزاد نے 4 شادیاں کی، ایک کو طلاق بائن دے دی، تو وہ چوتھی شادی تب تک نہ کرے جب تک کہ پہلی والی بیوی عدت سے مکمل طور پر فارغ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا مسئلہ تھا کہ اگر مولا نے اپنی باندی سے شادی کی پھر اس کو آزاد کر دیا تو اس کے لیے اختیار ہوگا، اب چاہے شوہر وہ چاہے شوہر فلاح الخیار حرن کانا زوجہا او عبدن اذا زوج الامۃ مولاہا۔ ہاں بچوں یہ جو مسئلہ ہے، ہاں جی اب یاد آیا، یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس باندی کے آقا نے شادی کرا دی، اس باندی کے آقا نے کسی سے شادی کرا دی اور پھر اس باندی کو اس آقا نے آزاد بھی کر دیا کہ چل تیری شادی ہو گئی، اب تو میری طرف سے آزاد ہے، تو اس باندی کے لیے اب اختیار ہوگا، ٹھیک ہے، حرن کانا زوجہا او عبدن، اپنی شادی کو باقی رکھنے کے متعلق، وہ چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو۔ اور یہی حال مکاتبہ کا بھی ہے، مکاتبہ تو ہم نے پہلے بتا ہی دیا ہے۔ تو آئی بات سمجھ میں؟ یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ قدیمی مسئلے ہیں، پرانے مسئلے ہیں، آج کے دور میں ان کا کوئی رواج نہیں۔ وَإِن تَزَوَّجَتْ أَمَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ صَحَّ النِّكَاحُ، اور اگر بنا اپنے آقا کی اجازت کے اس باندی نے شادی کر لی تھی، ٹھیک ہے، پھر وہ آزاد کر دی گئی تو نکاح تو صحیح ہوگا، لیکن اس کو نکاح باقی رکھنے کے لیے، نکاح فسخ کرنے کے لیے اس کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور مہر وغیرہ کے متعلق بھی اس کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو چلیے پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔